دوستو آج کی اس ویڈیو کا موضوع پہلی ویڈیو سے تھوڑا مختلف ہے، لیکن آج کی ویڈیو بہت دلچسپ اور سبق آموز ہونے والی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کو فتح کیا تو آپ نے بیس بدل کر لوگوں کے حالات کے بارے میں جاننے کے لیے نکل پڑا۔ سلطان اپنے گھوڑے پر سوار پوری شہر میں گھومتا رہا، لیکن کوئی بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو پہچان نہ سکا۔ لیکن جب بھی سلطان کسی سے بات کرتا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوتی کہ ایک عام آدمی کے لہجے میں اتنا رعب، دبدبا اور دہشت کیسے ہے، لیکن کوئی بھی یہ نہ پہچان سکا کہ اس کی چھپی ہوئی بیس میں ان کا اپنا سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بازاروں میں گیا، گاؤں میں گیا، شہروں میں گیا، ہر جگہ لوگوں کا حال احوال پوچھا، ہر امیر غریب سے ملا اور اپنے بارے میں انہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی پوچھا۔ لوگوں کے اپنے سلطان کے بارے میں خیالات سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دلی طور پر بہت خوش ہوا، لیکن ایک بات جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ کو بہت پریشان کر رہی تھی وہ یہ بات تھی کہ حلب شہر کی زیادہ تر لوگ غریب تھے اور ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی حاصل کرنا بڑا دشوار تھا۔ سلطان بہت سی غریبوں کے پاس مہمان بن کر گیا تو سلطان کو یہ دیکھ کر بہت غم ہوا کہ ان لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ان کے پاس جو ہوتا وہ سلطان کو دے دیتے، لیکن ان کے اپنے بچوں بھوکے رہ جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی بہت مدد کر دیتا اور وہاں سے رخصت ہوا کرتا چلا جاتا۔ اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حلب شہر کا ایک ایک چھپا چھان مارا۔ ہر آدمی چاہے غریب ہو چاہے امیر چاہے دکاندار، ہر ایک آدمی سے ملا اور حال احوال جان۔ چند دنوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پریشانی کی عالم میں بیٹھی تھی کہ علی بن سفیان کی نظر آپ پر پڑے۔ علی بن سفیان وہ واحد شخص تھا جو لوگوں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا۔ جیسے اس نے سلطان کو دیکھا تو وہ سب کچھ جان گیا، لیکن وہ سلطان کے منہ سے سننا چاہتا تھا کہ آخر کون سی بات ہے جو سلطان کو پریشان کر رہی ہے۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور بولا، سلطان معظم، آخر ایسی کیا بات ہے جو آپ کو اتنا پریشان کر رہی ہے؟ اور اس بات نے آپ کے چہرے پر رونق ہی اڑا دی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی تھوڑی سی پریشانی سے میرا دل دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور مجھ سے آپ کی پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ یہ باتیں علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشامد میں بالکل نہیں کہہ رہا تھا، کیونکہ وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ سلطان کو خوشامد سے بہت نفرت ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ علی بن سفیان سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ساتھی اور مخلص تھا اور بہت سی فتوحات میں علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا ساتھ دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ علی بن سفیان سے مخاطب ہوتی ہوئی کہا، اے علی، میں نے حلب شہر میں بیس بدل کر پوری شہر کا حال احوال جانا، غریبوں کے پاس گیا، ان کا حال احوال جانا، لیکن ایک بات جو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا وہ یہ ہے کہ حلب شہر کے لوگ زیادہ تر غریب ہیں، وہ بہت محنتی ہے، ایماندار اور مخلص ہے، لیکن ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ 2 وقت کی اچھی روٹی کھا سکے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے کچھ
خاص کیا جائے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا سلطان معظم آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، آپ ان کے لیے روزی کی مختلف ذرائع پیدا کرے اور جو آپ ان کو مدد کر سکتے۔ یہ سن کر سلطان نے کہا اوہ تو میں سب کچھ کروں گا، لیکن میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں تک میری مدد جلد از جلد اور مسلسل پہنچتے رہے۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا سلطان معظم میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا۔ تو یہ سن کر سلطان نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ ایک خاص مقام پر ایک وسیع لنگر کا اہتمام کرے اور وہ لنگر ہفتے میں ایک دن تمام غریبوں کو کھانا کھلائے گا، اور اس لنگر میں عام کھانا نہیں بلکہ جو کھانا میں کھاتا ہوں وہ ان تمام غریبوں کو کھلایا جائے گا، تاکہ حلب شہر کی کسی بھی غریب کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ سلطان بیٹھ کر عیاشیاں کر رہے ہیں اور ہم ادھر رکی سکی روٹی کھا رہے ہیں۔ یہ سن کر علی بن سفیان نے کہا سلطان معظم آپ کی سوچ بالکل درست ہے۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ ایک خاص جگہ پر ایک جگہ تیار کرواؤ اور پورے حلب شہر میں تمام غریبوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ ہفتے کے ایک دن وہ اس لنگر میں آ کر کھانا کھا سکتے ہیں۔ علی بن سفیان حکم کی تعمیل کی کھانے والی جگہ کا اہتمام کیا گیا اور کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا اور لوگوں تک پیغام پہنچ گیا۔ سلطان کی بیجی ہوئی سواری کے جانور ان غریبوں کو لے کر آ رہی تھی اور ہفتے کے ایک دن وہ اس لنگر خانے میں کھانا کھاتے اور سلطان کو دعائیں دیتے چلے جاتے۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بڑا خوش تھا کہ میری شہر کے لوگ وہ کھانا کھا لیتے ہیں جو ایک سلطان کھاتا ہے۔ لیکن چند ماہ گزرنے کے بعد علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر دی کہ سلطان معظم پچھلے ہفتے لنگر کا اہتمام کیا گیا، لیکن لنگر کے اہتمام پر ایک کسان کی بیوی غائب ہو گئی، لیکن ہم نے ایسے شاید حادثہ سمجھا اور میں نے اپنے سپاہیوں کو ان کی تلاش میں لگا دیا۔ لیکن آج جب دوسرے ہفتے لنگر کا اہتمام کیا گیا تو پھر حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ ایک لوہار کی بیوی اس لنگر خانے میں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر سلطان بڑا پریشان ہوا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر ہفتے کبھی کسان کی تو کبھی لوہار کی بیوی وہاں سے غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا کہ کل لنگر کا اہتمام کرو اور تمام غریبوں کو دعوت دو اور اپنے سپاہی دگنا کر دو اور اس بات کی تلاشی کرو کہ آخر وہ عورت کہاں غائب ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ سلطان کی حکم کی تعمیل کی گئی اور لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ سلطان کی بیجی ہوئی تانگے اور سواری کے جانور غریبوں کو لے کر لنگر کی جگہ پر پہنچے۔ کھانے کا اہتمام ہو گیا تھا، تمام لوگوں نے کھانا کھایا، لیکن جیسے ہی شام ہوئی تو پھر ایک کمہار سے سر پٹنے لگ گیا کہ میری بیوی غائب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر ایسا کیا ماجرا ہے، لیکن سلطان سمجھ چکا تھا کہ میرے اس کام کی وجہ سے لوگوں کی دلوں میں اور خودداری اور اپنی شہر لیے محبت پیدا ہو رہی تھی، اس لیے اب دشمن کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ پھر سے کوئی گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلطان نے کمار سے وعدہ کیا کہ کل تک تیرے زوجہ مل جائے گی۔ اگلے دن پھر لنگر کا اہتمام کیا گیا اور اب سلطان سوچ رہا تھا کہ آخر وہ عورتیں کہاں جا رہی ہے، اتنی سپاہیوں کے باوجود یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے بھیس بدلا اور ایک سپاہی کے بھیس میں لنگر خانے
کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر چیل سے بھی زیادہ تیز تھی۔ سلطان نے لنگر خانے کے دروازے پر سپاہیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور لوگوں پر نظریں جما لی۔ جس طرح شاہین اپنے شکار کو دیکھتا ہے، تو دیر گزر کے ایک عورت لنگر خانے کے اندر گزری جس کی چلنے کا انداز اس کی آنکھ کی بالکل مشکوک لگ رہی تھی، لیکن اس کو کوئی عام آدمی نہیں پہچان سکتا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین نے اس کو پہچان لیا، لیکن ابھی سلطان چاہتا تھا کہ اس کو رنگ ہاتھوں پکڑا جائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اندر جانے دیا۔ جیسے ہی لوگوں نے کھانا کھایا اور واپس نکلنے لگے تو سلطان نظریں جمائے کھڑا رہا کہ آخر ایسا کیا ہوتا ہے کہ ایک عورت غائب ہو جاتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہی عورت بھیس بدل کر عورت ایک ٹیلی میں کوئی چیز کپڑے کے نیچے رکھ کر جا رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت سے پوچھا کہ اس ٹیلے میں کیا ہے اور تم یہاں کیا کرنے آئی تھی؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان کو ایک عام سپاہی سمجھتی ہوئی کہا، یہ میری بوڑھی ماں ہے اور میں اس کو اس عظیم لنگر میں کھانا کھلانے آئی تھی۔ یہ سن کر سلطان سمجھ گیا کہ یہ کوئی بوڑھی عورت اس ٹیلے میں نہیں، یہ کسی غریب کسان یا کمار کی بیوی ہوگی اور وہ خاتون اس کو چالاکی کے ساتھ لے جا رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر گزری، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس عورت کا کرنا شروع کر دیا۔ سپاہی اس وقت اس عورت کی تلاشی لینے گئی تھی، لیکن سلطان نے منع کر دیا۔ سلطان کرتا کرتا چلا گیا اور وہ عورت ایک سنسان جگہ میں چلی گئی اور سلطان بھی اس کا کرتے کرتے چلا گیا۔ وہ عورت ایک جنگل میں جا پہنچی اور ایک غار میں گھس گئی۔ سلطان نے اپنی نیام سے تلوار نکالی اور اس غار میں چلا گیا۔ جیسے ہی سلطان غار میں گیا تو دیکھا کہ پہلے سے وہاں 3 عورتیں رسی سے باندھی ہوئی تھی اور وہ خاتون چوتھی عورت کی جو بے ہوش تھی۔ خاتون ٹیلے سے نکل رہی تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس عورت کی گردن پر تلوار رکھی اور پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم گاؤں کی عورتوں کو اغوا کیوں کر رہے ہو؟ اس خاتون نے کہا، تم کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ ابھی وہ خاتون سلطان سے ڈری ہوئی لہجے میں پوچھ رہی تھی کہ ادھر باندھی ہوئی 2 عورتوں کے منہ سے نکل گیا کہ اے ہماری سلطان، ہم آپ کو دیکھنے کے لیے ترس گئی تھی، ہمیں آپ سے ہی امید تھی کہ ایک نہ ایک دن آپ ہی ہمیں بچائیں گے۔ جب اس خاتون نے سنا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور وہ سلطان کی تلوار کو دیکھ کر وہ خاتون سلطان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی اور کہا، سلطان معظم، میں سب کچھ سچ سچ بتاتی ہوں، آپ میری جان بخش دیجئے۔ سلطان نے جان بخشی کے وعدے پر اس سے ساری سچائی پوچھی تو اس نے بتایا کہ آپ کی دشمن جب سے آپ نے یہ شہر فتح کیا وہ اسی تاک میں تھی کہ کس طرح آپ کو کمزور کیا جائے اور دوبارہ یہ شہر آپ سے فتح کیا جائے، لیکن دن بدن اس شہر کے لوگ پہلے سے زیادہ خوددار، حطیب الوطن اور آپ کی گیت گا رہے تھے۔ یہ بات آپ کی دشمن کو پسند نہیں آئی اور اس لیے اس نے یہ کام سر انجام دیا تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ جائے اور اس واقعے سے سلطان کی بے حد بدنامی ہوگی اور حلب شہر کے لوگوں کا سلطان صلاح الدین ایوبی پر اعتبار اٹھ جائے گا اور دشمن کو اس کو دوبارہ فتح کرنے کے لیے آسانی ہوگی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اپنی تلوار ہوا میں لہراتی ہوئی اور نعرہ بلند کرتی ہوئی کہا کہ جب تک سلطان کی جسم میں آخری سانس بھی ہے میری دشمن فتح کی گئی ایک بھی کلی کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے اس عورت کی مدد سے اپنی دشمن تک جا پہنچا اور اس کو انجام تک پہنچا دیا۔